آج کا ہمارا موضوع ہے کہ میاں بیوی کن کن طریقوں سے قربت کر سکتے ہیں۔ شریعت کے اندر کن کن طریقوں کو پسند کیا گیا ہے اور کن کن طریقوں کو ناپسند کیا گیا ہے۔ میاں بیوی کھڑے ہو کر، لیٹ کر، بیٹھ کر، بیوی کو خود پر لٹا کر یا بٹھا کر، بیوی پر خود لیٹ کر، کیا ان تمام طریقوں پر شریعت میں قربت کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ قرآن اور حدیث میں دو ایسے طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ ان دونوں طریقوں سے اگر مرد اپنی بیوی سے قربت کرے تو مرد کو بھی خوب لذت حاصل ہوگی اور عورت کو بھی خوب تسکین حاصل ہوگی۔ میں ہر بات کو بہت واضح الفاظ میں بیان کرتا ہوں، اس لیے میری گزارش ہے کہ میری باتوں کو منفی طریقوں سے نہ لیا جائے۔ دیکھیے، قربت ہر شادی شدہ جوڑے کی ایک چاہت ہوتی ہے، اور قرآن میں بھی ایسی بات کو لے کر آگے بڑھایا گیا ہے کہ جب اولاد بالغ ہو جائے تو ان کی شادیاں کر دینی چاہیے، کیونکہ ان میں جذبات کا ابھار بڑھنے لگتا ہے تو کہیں وہ غلط کام میں نہ مبتلا ہو جائیں۔ اس سے پہلے اس سے بہتر ہے کہ ان کی شادیاں کر دی جائیں تاکہ وہ شریعت کے اصولوں کے عین مطابق بیوی کے ساتھ قربت بھی کریں اور زنا جیسی لعنت سے بھی باز رہیں۔ اور جہاں تک رہی بات عورتوں کی، تو وہ بھی یہی چاہتی ہیں کہ ان کے نصیب میں کوئی ایسا اچھا مرد آئے کہ جو انہیں روحانی طور پر مطمئن کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں جسمانی طور پر مطمئن کر سکے۔ تو آج میں ایسے طریقوں کے بارے میں بیان کروں گا جن کے استعمال سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہونے والا ہے۔ میاں اور بیوی دونوں کو بہت ہی زیادہ تسکین حاصل ہونے والی ہے۔ اللہ پاک نے مرد اور عورت دونوں کو مکمل طور پر یہ اختیار دیا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے جسم سے مکمل طور پر فائدہ حاصل کریں، لیکن غلط طریقوں کا ہرگز نہ اپنائیں، کیونکہ اسلام میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قوم لوط پر اس لیے عذاب بھیجا تھا کیونکہ وہ لوگ دوبر میں دخول کرتے تھے، یعنی پیچھے کے مقام سے قربت کرتے تھے عورتوں اور لڑکوں کے ساتھ۔ بہرحال شریعت میں دوبر والے حصے میں ہم بستری کرنا جائز نہیں، اس کی ممانعت ہے۔ اگر مرد اپنی بیوی کو گھوڑی بنا لیتا ہے اور ایسی پوزیشن میں پھر پیچھے سے آگے کے مقام میں قربت کرتا ہے تو پھر ایسا کرنا جائز ہے، یعنی آسان لفظوں میں یہ بات سمجھ لیں کہ صحیح مقام اگلا حصہ ہے۔ یہ طریقے جس کو عورت بھی بہت زیادہ پسند کرتی ہے اور اسلام میں بھی اس کی ممانعت نہیں۔